کہ علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ برحق حضرت علی ابن ابی طالب، آپ فرماتے ہیں کہ جو آگے چل کے کہتے ہیں کہ منشیات کے اس میں کہ حضرت علی کو منشیات سے نفرت، آپ فرماتے ہیں کہ دریا چلتا ہو اور اس میں ایک قطرہ اگر شراب کا گر جائے اور وہ دریا خشک ہو جائے اور اس کے اندر گھاس اگائے، اس کے اندر اگر گھاس اگائے اور میرا گھوڑا اسے کھا لے تو میں اس کی سواری کو پسند نہ کروں۔ اگر کسی مینارے کی مینارہ لگا ہوا ہو، مسجد کا بنانا ہو اور اس کے پانی کے اندر اگر اس کا ایک قطرہ گر جائے تو میں اس کے اندر اذان دینا پسند نہ کروں، نماز نہ پسند کروں۔ لیکن بات یہ کہ ہم نے تو علی کو ان کے حوالے کر رکھا ہے جو 6 مہینے وضو نہیں کرتے نہاتے نہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بھی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ کی کفالت میں حضور کا آنا، حالات درنگو تھے، مکے میں قحط پڑ گیا، حضرت ابو طالب کے بچے زیادہ تھے، تو حضرت عباس سے حضور نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ بچوں کو وہاں سے لے آئیں تاکہ ان کے اوپر سے ذرا سا لوڈ کم ہو۔ تو کہا کہ بھائی چلے، کہا بھائی چلے، تو کہتے ہیں کہ میں کس کو لاؤں گا؟ حضور نے کہا سرکار یہ تو اب دنیا کو پتہ ہے کہ آپ علی کو لے کے آئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو حضرت علی کو آپ ابو طالب سے بات کی، انہوں نے کہا بھائی دونوں جو ہے نہیں لے جاؤ، مجھے کوئی وہ نہیں، تو یہ سب تمہاری اولاد ہے۔ جب حضرت علی کو کہا تو حضرت علی کو کہتے ہیں حضور گھٹنے کے بل میں بیٹھ گیا اور کہا کہ علی آ سینے سے لگ جا۔ تو علی کی عمر مشکل سے 8-9 سال تھی، آپ بھاگے گئے، حضور سے سینہ لگا آپ کا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک سینہ اس وقت لگا اور دوسرا سینہ وقت اس وقت لگا کہ جب میں نے حضور کو قبر میں اتارا، اس وقت بھی سینہ میرا نبی کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ تو آپ وہاں سے لے آئے، لانے کے بعد آپ نے جو ہے ان کی کفالت شروع کر دی۔ تو حضرت علی متاثر اس چیز سے ہوئے کہ حضرت ختیجہ کی شادی ہو گئی تو حضرت وہاں سے آ گئے تھے دوسرے مقام میں۔ تو آپ نے ایک دن دیکھا کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس وقت نماز پڑھنے کی نماز پڑھنا، جب پڑھ لی میں بڑے غور سے دیکھتا تھا، دیکھنے کے بعد میں نے کہا یہ میرے معزز علی محمد ابن عبداللہ، آپ تو کہہ سکتے تھے ہماری طاقت تو نہیں، میرے معزز بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے کہ میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا کہ جس نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا، حضرت کہ مجھے بڑی پسند آئی ہے، میں نے بھی نماز پڑھنی ہے۔ کہنے لگے بیٹا ایسا کر اپنے ابا جی سے کافی مشورہ کر لے اور کلمہ پڑھ لے، نماز تو بھی پڑھنے شروع کر دے۔ میں جب حضرت ابو طالب کے پاس گیا میں نے کہا بابا میں نے کلمہ پڑھنا نماز پڑھنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو محمد علی تیرے لیے کہیں گے وہی کیوں کرتا ہے، سبحان اللہ، اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس دن کا دن ہے، میں یہ سمجھے کہ نہ میں نے کوئی جوانی دیکھی نہ کوئی اور چیز دیکھی، کچھ جوانی گزار کے حضور کے پاس آئے، کچھ بیچ میں آئے، کچھ ادھیڑ میں آئے، لیکن علی جو ہے 9 سال سے آپ کے قدموں سے لگا، تو یہ سمجھے کہ حنین سے کوفہ، کوفہ سے خیبر، خیبر سے احد تک لگا ہی رہا۔ ایک جگہ آیا حضور کے، حضور آپ اپنوں کو بلوائیں، ان کو بھی دین کی دعوت دیں، تو آپ کہتے ہیں کہ عتبہ، حمزہ، علی، میں نے سب کو جا کے، تو 9-10 سال کا بچہ، سب کو میں نے دعوت دی جا کے کہ آپ حضور کی دعوت ہے، آپ تشریف لائے، سب برادری والے آ گئے۔ تو جب کھانا کھا رہے تھے تو حضور فرما رہے تھے دیکھو بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، میری مجھے بنایا ہے اور جو میں اس پہ کرو مسلمان، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کھانا کھاتے وقت تو سب کے سب ہاں میں ہاں ملاتے رہے، اور جب کھانا کھا لیا تو سب کے سب ادھر ادھر ہونے لگے۔ تو کہتے کہ میں اس وقت چھوٹا سا تھا، عمر 9-10 سال کی تھی، میں کھجور کھا رہا تھا پیچھے، جب میں نے حضور کے چہرے پہ ذرا سے پریشانی یا آثار دیکھے تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ اوپر کر لیے کہ یا رسول اللہ آپ باہر نکلے، علی ہر میدان میں آپ کا ساتھ دے گا، ہر جگہ آپ کا ساتھ دے گا، انا حافظ یا رسول اللہ، انا ناصر
جنگ ہوئی، مرحب سامنے آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری طاقت یا محبت عبادت ہر چیز آپ کے ساتھ تھی. تو جب آیا تو آپ مقابلے میں گئے، وہ 1000 آدمیوں میں اکیلا بھاری تھا. مرحب. تو جب آیا تو کہنے لگے بھتیجے تو میرے سے کیا لڑے گا، میں 1000 پہ بھاری ہوں اور میرا نام عرب ہے. کہنے لگے مجھے اپنا پتہ ہے، تیرا پتہ نہیں. انا اسد اللہ غالب. اسد اللہ مطلب میں علی کا بھی شعر ہوں اور اللہ کا بھی شعر ہوں. تو ہر میدان میں تو ہر ایک میدان لگتا ہے. تو پہلی ضرب جو آپ نے لگائی تو اس کا سر بھی کاٹا، اس کا دھڑ بھی کاٹا، اور وہ تلوار اتنی زور سے لگی کہ گھوڑے کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اس میں لکھتے ہیں کہ علی کی تلوار کا ایک وار اگر پوری دنیا کے مسلمان بھی اپنی عبادت کرتے رہے تو علی کو اس وار کا سب میں زیادہ ثواب ملے گا. اس کے بعد خیبر فتح ہوتا ہے. جب خیبر فتح ہوتا ہے تو حضرت عمر کی کوشش یہ تھا کہ شاید مجھے جو ہے حضور جھنڈا دے دیں، اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آنکھیں دھوکی نہیں. تو جب آپ حضور نکلے، اس لیے کہ صحابہ جاتے تھے خیبر فتح ہی نہیں ہوتا تھا. تو جب خیبر فتح نہیں ہوتا تھا تو کہا کہ آج میں اس کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی محبت کرتا ہے. ہر صحابہ چاہتا تھا کہ مجھے جھنڈا دے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ مجھے کہانی بتاتے کہ اس کو دیکھیے، کہتے ہیں کہ میں اس کو دوں گا جس سے رب بھی محبت کرتا ہے اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں. کہا علی کا ہے. کہا سرکار وہ ہے کے اندر ان کی آنکھوں کا بلاؤ. آپ نے اس وقت وہاں پہ گھر لگایا اور حضرت علی کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میری آنکھیں روشن ہو گئی. اور اس وقت آپ نے مجھے جھنڈا دیا تھا کہ جب میں بھیجا ہوا رسول کا تھا، جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ خیبر کا جو دروازہ ہے 40 گز ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ چوڑا. جب میں گیا ہوں میں نے ایک ہی ہاتھ پہ تلوار پکڑی، دوسرے ہاتھ سے میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، ہلایا تو وہ ہلنے لگا. میں نے یوں اٹھایا اور اللہ اکبر کہہ کے پھینکا تو 40 فٹ دور جا کے گرا. طاقت آپ دیکھیں اللہ کے کلام کی، اللہ کی طاقت ہے. یہ بندے کی طاقت نہیں کہ 40 گز دور اتنا وسیع دروازہ پھینک دے. اس کے بعد فتح ہوگی. تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوفہ کے اندر حضور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دعوت کی تو ایک بچہ تھا، اس نے کہا کہ مجھے حضرت علی کو دیکھنے کا بڑا شوق ہے، وہ دکھاؤ کون سے علی ہیں جو. تو اس وقت آپ کا بڑھاپا آ گیا تھا. تو کہتے آپ اخروٹ بول رہے تھے، اخروٹ آپ دانت دیتا، کبھی ادھر دانت پہ دبائے کبھی ادھر دانت پہ دبائے. تو کہنے لگے میں ہنسنے لگا. میں ڈراؤ کیوں سرکار نے کہنا کہ مجھے سمجھ آ گئی تو ہنس کیوں رہا تھا، اس لیے کہ یہ اخروٹ میں سے ٹوٹ نہیں رہا تھا. میاں بات یہ ہے کہ اخروٹ میں اپنی طاقت سے توڑ رہا تھا، خیبر میں نے رب کی طاقت سے توڑا تھا. اور آج بھی اگر تو خیبر لیا تو مجھے یہ نہ سمجھنا کہ بولا ہوگا، خدا کی قسم اسے بھی اپنی ایمان کی طاقت سے توڑ دوں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے اسماء حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ ہم جو بھی ہیں ہمارے لیے تمام صحابہ کرام جو ہیں سر و تاج ہیں. تو یہ میں نے حضرت حضور کی بات بیان کی، اپنی کوئی بات بیان نہیں کی اس میں. اور اس کے بعد علی حضرت امام زین العابدین، آپ قدرت خداوندی ہے کہ جب آپ نے کربلا کا میدان لگا آپ گئے تو آپ سب بیمار تھے. اس لیے کہ اللہ نے تو حضرت امام حسین کی نسل چلانی تھی. آپ اٹھتے تھے گر جاتے، بخار اتنا تیز تھا آپ کو. تو حضرت امام حسین نے کہا تھا کہ امام زین امام آپ کا علی بن حسین نام تھا، آپ کو آنے کی ضرورت تھی. تو آپ نے کہا سرکار آپ کیسے کہنا ہے کہ تم یہی بیٹھا. جب وہاں بیٹھے رہے تو جب وہاں سے واپس آئے 4-6 مہینے کے بعد قافلہ وہاں سے، تو آپ کا گھوڑا سب میں آگے تھا. تو حضرت علی کرم اللہ کی وجہ کی زوجہ انہوں نے دیکھا تو آپ کو گھونگھٹ آگے کر لیا. تو آپ نے کہا کہ پوتوں کا داغی سے تو پڑتا نہیں ہوتا. کہا تو انا زین العابدین، کہ تو زین العابدین ہے، تیری تو پوری داڑھی سمیت ہو گئی. کہا کہ اماں بات یہ کہ وہاں حالات ایسے تھے کہ اگر تو بھی ماں ہوتی تو کھڑی نہ ہو سکتی.
آپ وہاں گئے تو یاد رکھیے کہ امام زین العابدین آپ کا نام یوں پڑا کہ عبادت کرنے والوں کی زینت ملک بن عبد الرحمن کو یزید دئی نے اپنے گورنر بنایا تھا اور وہ مدینے کے اندر قابض ہو گیا تھا کافی عرصہ امام اور خطیب بھی رہا تو آپ تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے آپ نے مدینے سے دور جا کے جو ہے مطلب ڈیرا لگا لیا تھا وہیں نماز پڑھتے تھے آخر اس ساری زندگی وہ حضرت امام حسن امام حسین کے خلاف تقریریں کرتا رہا حضرت علی کو برا کہتا رہا تو ہوا کیا کہ امام روزی آپ سے ملنے گئے آپ کے استاد بھی تھے شیخ بھی تھے مرشد بھی تھے کہا کہ سرکار یہ آپ کا کیا حجہ بنا رکھا ہے بیڑیاں پڑی ہوئی گلے کے اندر پاؤں کے اندر ہاتھوں کے اندر کہنے لگے بھائی زین العابدین تجھے رونے کی ضرورت کیا روزی سے کہنے لگے کہ تجھے رونے کی ضرورت کیا ہے کیوں پریشان ہو رہا ہے یہ میرا رب میرا کیا لے رہا ہے لینے کے کیوں کون ہوتا ہے ارے بھائی میں تو اگر رب سے ایک دفعہ کہوں کہ یہ کہا اللہ اکبر کا پتہ چلا پوری زنجیر ٹوٹی آپ نے ہاتھ میں دی کہ اللہ کی بات یہ ہے کہ ہم تو رب سے کہتے نہیں ہیں ہم تو اللہ کی رضا میں راضی ہیں آپ نے ساری زندگی دین کا درس دیا اور یہ سمجھیں کہ اس دین کے درس میں یہ سمجھیں پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے پیر بھی ہوتے تھے فقیر بھی ہوتے تھے خلیفہ بھی ہوتے تھے لیکن امام حسین کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا یزید کے پاس نہ پیری تھی نہ فقیری تھی نہ خوش تھی اس لیے کہ اس کے بعد زیادہ کوئی نہیں تھا تو آپ سمجھے کہ بیعت کا سلسلہ بھی آپ سے شروع ہوا اور آپ نے اتنی عبادت کی اپنے حسن بصری جیسے آپ کے شاگرد سعید بن مسیب جیسے عمر بن حیات جیسے آپ کے شاگرد جلیل القدر آپ نے وہ کیے اور یہ بیعت کا سلسلہ وہی ہے حضرت ابو بکر صدیق سے چلی حضرت علی سے چلی یہ تمام بیعت وہی ہے اور اس کے بعد ایک دن ہوتا کیا ہے کہ شمر جب مختار ثقیف کی فوجیں پیچھے لگی کہ ہم نے امام حسین کے قاتلوں کو قتل کرنا تو یہ بھاگتا ہوا آیا چھپتا چھپاتا حضرت زین العابدین کا خیمہ تھا آپ اس میں بیٹھے پہ عبادت کر رہے تھے سیدھا اس میں گھس گیا کہنے لگا مجھے پانی چاہیے آپ نے یوں دیکھا آپ اٹھے پانی کا گلاس نکالا پلایا کہا اور تاجی بن ایک اور تاجی ایک اور پانی پلایا اتنا پانی پلایا گیا پانی بند کرنے والا جو ہے خود پانی پانی ہو گیا باہر نکل گیا کہنے کہ شاید زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں میں واپس جاتا اندر آیا کہنے کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہنے کے بات یہ ہے کہ میں تو تجھے جب ہی پہچان گیا تھا تو آ گیا تھا کہا تو پھر آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا کہنے کے بات یہ پانی بند کرنا تیرے جیسے لوگوں کی بغیرتی ہے اور پانی پلانا میرے نانا کی سنت ہے میرے نانا کی سنت میں بند کیا تو تیرا پانی بند کرتا کس طرح تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہے پیر جماعت علی شاہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی اس وقت پیر جماعت علی شاہ قائد اعظم کے ساتھ ہوا کرتے تحریک اور یہ عالم تھا کہ اس وقت عرب کے اندر غربت تھی تو آپ یہاں سے چندہ جمع کر کے بھی وہاں لے کے جایا کرتے تھے ایک دفعہ ہوا کہ حج میں گئے تو اس زمانے میں لوگوں کے پاس چھڑی ہوا کرتی یہ بڑی سننے والی بات ہے اور سمجھنے والی سے غور سے گئی سامنے سے ایک کتا بھاگا ہوا آیا ان کے مرید صاحب نے ایک مرید نے جب وہ قریب آیا تو ڈنڈا اس کے دیا کہ اس کی ٹانگ لڑکا وہ چاہوں کرتا پتا چلا جتنی تیز سے وہ بھاگے اتنی تیز سے پیر جماعت صاحب بھاگے جا کے اسے پکڑ لیا اور سینے سے لگا لیا لوگ بھیڑ جتنے بھی مرید تھے وہ دیکھتے رہ گئے لے کے آئے لانے کے بعد سیدھے گھر لے گئے اس کو ایک پٹی کرنے کے بعد اس کو گرم دودھ کیا جو وہ اپنے ہلدی وغیرہ ڈال کے اور جب وہ ذرا صحیح ہو گیا تو اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ گئے تو مدینے کا کتا ہے ہم یہاں حج کرنے آتے کہیں میرے نبی کو شکایت نہ کر دینا میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں یہ تو بچہ تھا اس نے کر دیا بھائی تو میں نے جا کے پوری زندگی کی محنت کو ختم مت کر دینا جماعت اسلامی نے یہ کہا تو بھائی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
روضہ رسول پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے اور وہاں کے ادب کی توفیق عطا فرمائے.